صحابی رسول حضرت خباب ابن ارت بیٹھے ہیں کہ آپ کی پشت پر امیر المومنین حضرت عمر کی نظر پڑتی ہے تو آپ کی پیٹھ پر بہت سے زخموں کے نشانات دیکھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب یہ زخموں کے نشانات کیسے ہیں؟ تو حضرت خباب ابن ارت عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر؟ یہ تو ان دنوں کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لیے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ان دنوں ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمع اپنے دل میں روشن کر چکے تھے۔ حضرت خباب ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ سے پہلے صرف 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، چھٹے آپ تھے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خباب پیشے سے لوہار تھے اور ایک مشرقہ عورت ام انمار کے ہاں غلام تھے۔ چونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو مشرقہ عورت اسلام دشمنی میں آپ پر ظلم و ستم ڈھایا کرتی، اکثر لوہے کی تپتی ہوئی سلاخیں بٹی میں سے نکال کر حضرت خباب ابن ارت کے سر کو داغا کرتی۔ آپ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اکثر بے ہوش ہو جایا کرتے، راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے۔ حضرت عمر کو بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گلی سے گزر رہا تھا کہ کچھ کفار نے مجھے پکڑ لیا۔ میرے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کولے دہکا رکھے تھے، میرے جسم سے میرا کرتا اتارا اور مجھے ان کولوں پہ لٹا دیا، اور میرے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھا اور اس پر باری باری کھڑے ہو رہے تھے اور کہتے تھے کہ اسلام سے باز آ جاؤں۔ رب کعبہ کی قسم میرے جسم سے چربی پگھل جاتی اور یہاں تک کہ ان کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی اور میں بے ہوش ہو جاتا، لیکن جب ہوش آتا تو میری زبان سے صرف ایک ہی صدا نکلتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ حضرت عمر نے جب حضرت خباب کے زخموں کی رودات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ کر دامنی پہ شیخ ماری نہ جائیو، دامن چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ وہ تکلیفیں ہیں جو اسلام کے لیے انہوں نے اٹھائیں، لیکن آج ہمیں اسلام تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، ہمیں تو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم وجہ کریم نے حضرت خباب کا جنازہ پڑھایا اور دعا کی کہ اللہ انہوں نے ساری زندگی تیری رضا میں گزار دی ہے، تو خباب پہ اپنا فضل فرما۔ جزاکم اللہ خیر، سلام پہنچے۔